اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے، اس کی کتاب میں مہینوں کی گنتی ہمیشہ 12 ہی رہی ہے، اور ان 12 میں سے 4 فرمایا کہ حرمت والے، عزت والے، امن والے مہینے ہیں۔ فرمایا ذالک الدین القیم، ٹھیک اور درست دین یہی ہے، یعنی جس دین کی روح سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، امن والے مہینے ہیں، وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 ایک ساتھ، یعنی ہجری سال کا 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، اور رجب 7واں مہینہ۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کا احترام اور ان کی عزت جاہلیت کے دور میں بھی، اسلام سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے، اور مشرکین بھی ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل و قتال اور جنگیں وغیرہ جو ہے وہ بدامنی کی روک لیتے تھے، احترام کرتے تھے ان مہینوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے عزت والے اور حرمت والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن جب کسی چیز کو اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہے، اس کی افادیت، اہمیت، اس کا مقام، مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب شہر اللہ کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے خاص مقام دیا ہے، اللہ کے ہاں زیادہ محترم ہے یہ مہینہ، اس مہینے کا مقام کو پہچانیے۔ تو دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اس مہینے کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ کون سے روزے ہیں اس مہینے کے؟ آپ اس ماہ مبارک میں عاشورہ کے دن تک سب دنوں کے روزے رکھیے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیے، اور بالخصوص جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، ہر ملک کے اندر چاند قمری مہینے کا جو حساب ہے اس میں فرق ہوتا ہے، تو ہر ملک کے اندر اس کے چاند کی جو 10 تاریخ ہوگی اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے یہ امید توقع رکھتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے مواقع دے رہا ہے۔ ابھی ہم نے ذی الحج کا مہینہ گزارا، ذی الحج کے پہلے عشرے کے روزے، اور اس میں خاص کر یوم عرفہ کا روزہ، گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور ابھی پھر اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں ہمیں موقع دے دیا کہ یہ اس مہینے کے اندر ہم جتنے روزے رکھ سکیں اللہ کی توفیق سے، میں زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم جمعرات اور پیر کے روزے رکھ لیں، اور پھر 10 کا عاشورہ کا روزہ رکھ کر گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی حاصل کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، فَإِذَا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلِ، اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے، زندگی نے ہمارے ساتھ وفا کی انشاءاللہ، تو اللہ نے چاہا تو ہم کیا کریں گے؟ صُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ، تو ہم اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل جو مدینہ میں 3 قبیلے آباد تھے وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، تو یوم نجات اور شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں موسیٰ کا اصل وارث ہوں تو ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کو یہ نظر آیا کہ اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ، یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو آپ نے عبادت میں بھی مشابہت کو گوارا نہیں کیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ ہم آئندہ سے اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ان دنوں کی شان کہ 1 سال کے گناہ 1 روزے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے، اس کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ کر بنی اسرائیل اور یہودیوں اور غیر مسلموں سے مشابہت سے بھی بچیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے بلند اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 کو 3 روزے رکھے جائیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 10 اور 9 کا روزہ رکھا جائے، اور کسی وجہ سے اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکتا ہے تو 10 اور 11 کا رکھ لے۔
اور کوئی اور مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں تو کم از کم 10 کا روزہ رکھ کر گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ حاصل کر لیں۔ تو یہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے ان دنوں کی اصل حیثیت کو پہچانیں، اس کی شناخت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے 9 اور 10 کو روزہ رکھیں اور کثرت سے روزے رکھیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ سفر میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی فضیلت اور اہمیت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔